خاکی کے پاس، یا وہ مر گیا آگ لگ گئی خارق، یا ہدم دیوار کے نیچے بیٹھے ہوا تو مر گیا. معنی یہ ہے صرف شہید اللہ کے راستے کے مجاہد کو نہیں کہیں گے بلکہ اور لوگ بھی شہادت میں شامل ہیں. یہ بات ختم ہو گئی. اب آگے اعتراض ہے. امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان تو بنایا ہے الشہادۃ سبع سوى القتل، لیکن حدیث جو لائے ہیں اس کے اندر 5 شہید ہیں، 7 نہیں ہیں. تو ہمارا معترض اعتراض کرنے آیا دوڑ دوڑ کر بازار سے، اور اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ حدیث میں اور ترجمۃ الباب مطابقت ہی نہیں ہے. اب دیکھو نا نیچے الشہادۃ سوى القتل، ٹھیک ہے، نیچے فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہادۃ خمسۃ المطعون والمبتون والغارق وسائل الحق وشہید فی سبیل اللہ. اعتراض تو ٹھیک ہے، اعتراض تو ٹھیک ہے، بولو، لیکن اس کا جواب بھی تو ٹھیک ہے. جواب یہ ہے امام مالک نے ایک روایت کی ہے جابر بن عتیق سے، اور جابر بن عتیق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے علاوہ بھی 7 شہادتیں ہیں، اور 7 کو گنا. اب امام بخاری اس حدیث کو لانا چاہتے تھے یہاں، لیکن وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی، تو لائے تو نہیں، لیکن اشارہ کر دیا ترجمۃ الباب میں لائے وہی حدیث جو شرط کے مطابق ہے، وہ خمسہ والی. تو آپ یہ جواب دو گے کہ مطابقت ہے، اس لیے کہ 7 والی حدیث کی طرف امام صاحب نے اشارہ کیا کہ جاؤ موطا میں دیکھو جابر بن عتیق کی روایت ہے. اس میں ایک بندہ ناچیز کی رائے بھی آئی آنی چاہیے. بندہ کہتا ہے 5 ہے 7 ہے، یہ تو مراد ہی نہیں ہے، یہ مراد ہی نہیں. مراد کیا ہے؟ لوگوں صرف اللہ کے راستے کے مجاہد کو شہید نہیں بولو، شہید اور بھی ہیں، چاہے 5 ہیں، چاہے 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں. کیوں؟ بعض روایت میں آتا ہے سوى القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے شہید کے علاوہ 7، پھر 8 ہو گئے. یہاں انہوں نے شہید فی سبیل اللہ کو 7 5 میں شامل کیے تو 4 ہو گئے. تو نہ 4 مراد ہیں، نہ 5 مراد ہیں، نہ 6 مراد ہیں، نہ 7 مراد ہیں، اور نہ 8 مراد ہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا اور شہید ہے ہی، اور بھی شہید. یہ بندہ ناچیز کا جواب ہے. بندہ ناچیز کا ایک اور جواب ہے ذکر شہادت سوى القتل فی سبیل اللہ، یہ ترجمۃ الباب میں ہے، اور ذکر شہادت سوى القتل فی سبیل اللہ وہ 5 میں ہے، اور ذکر شہادت سوى القتل فی سبیل اللہ وہ موطا میں بھی ہے. انشاءاللہ آپ نہیں سمجھیں گے، اگلے سال آپ سمجھیں گے. اب دیکھو باب الشہادۃ سبع سوى القتل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهادة 5 المطعون والمبتون والغرق وصاحب الهدم. شہید 5 ہے، المطعون تعاون کے اندر شہید ہونے والا، والمبتون پیٹ کی بیماری میں شہید ہونے والا، والغرق پانی میں بہہ جانے والا. آج کل مونسون ہے، پانی کے قریب نہیں جاؤ. وصاحب الحدم اور دیوار کے نیچے آ جانے والا، وہ شہید فی سبیل اللہ.
اور شہید فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا شہید، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا، وہاں بھی سول قتل کا ذکر ہے، یہاں بھی ہے، اور اگلی روایت تو بالکل ہماری رائے کے مطابق ہے۔ حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا عاصم عن حفص بن سیرین، یہ امام سیرین ہیں، ابن سیرین، یہ اس کی بہن ہے محمد بن سیرین کی، عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادۃ لکل مسلم، تعاون تمام لوگوں کے لیے شہادت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک کا ذکر کیا، اس کا معنی وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اس ترجمۃ الباب کا معنی یہ ہے ہی نہیں، مراد یہ نہیں کہ 5 ہے یا 7 ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ قتل فی سبیل اللہ کے علاوہ اور شہیدوں کی گنجائش پیدا کر رہے ہیں۔ چلو باب قول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين بأموالهم وأنفسهم إلى قول رسول الله قال أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت براء يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال شبه الله عليه وسلم زيد فجاء بكتفه یہ حدیث پہلے گزری ہے، طالبات گزری نہیں گزری؟ آپ بولو گزری نہیں گزری؟ آپ کو پتہ نہیں گزری؟ اور لڑکا حدیث پہلے گزری نہیں؟ اس میں ہے باب قول اللہ تعالی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، قاعد عن الجہاد مقابلے میں جاہد فی الجہاد، دونوں برابر نہیں ہیں۔ قاعد عن الجہاد، مجاہد فی الجہاد، دونوں برابر نہیں۔ برابر ہے؟ کیسے برابر؟ ایک بیٹھا ہوا جہاد نہیں کر رہا اور ایک جہاد کر رہا، دونوں برابر تو نہیں، اور جو کہتے ہیں برابر ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستہ کا مجاہد جو مال بھی خرچ کرتا ہے اور جان بھی، وہ اور قائد عن الجہاد برابر نہیں۔ ایک صحابی آیا نہیں آیا؟ بولو آیا عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا تھے۔ کیسے تھے؟ ان کو بہت افسوس ہو گیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں نابینا نہ ہوتا تو میں مجاہد، اگر میں نابینا نہ ہوتا تو میں مجاہد۔ اس شکایت پر ایک آیت میں ایک نقطہ نکلا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اتارا، غیر اولی الضرر۔ یہ آپ کو اپنی طرف سے اسٹنگ بوتل پلائیں گے، یہ ہم سب میں مالدار ہمارا بھائی ہے۔ اب تو آپ نے لے لیا نا، اب تو آپ نے کہاں سے نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے اٹھایا ہے تو پھر لاؤ، نہیں اٹھایا تو آپ نے تو اسرائیل والی چیز لے لی۔ نہیں بہت سارا میں صحیح پر کاٹ کیا۔ آپ سمجھ گئے ہو؟ اب غیر اولی الضرر آ گیا، مانا کیا؟ مانا یہ ہے کہ اس فضیلت سے وہ لوگ محروم نہیں ہیں جو معذور ہیں۔ غیر اولی الضرر کیا مانا ہے؟ جو معذور ہیں وہ اس فضیلت سے محروم نہیں ہیں۔ تمام معذورین کے لیے بات آ گئی کہ عام طور پر جو جہاد سے بیٹھا ہوا ہے
وہ تو قابل مذمت ہیں، وہ برابر نہیں ہے مجاہد کے، لیکن معذور لوگ نہیں وہ معذور اس میں شامل نہیں۔ صحابی کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت اتری، آیت نہیں لفظ، تو ان کا ران میری ران پر تھا تو بوجھ آیا، آپ پر وہی اتری غیر اولی ضرر کا، تو مجھ پر بوجھ آیا، میں سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ران مبارک میرے ران پر ہے، میرے ران ٹوٹ جائے، انت رز۔ اس سے معلوم کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا دباؤ ہوگا، کہ جب بھی وہی آتی تھی آپ خاموش ہو جاتے تھے، پسینہ بہتا تھا اور آپ بات نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ حالت جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات کرنا چاہیے۔ ایک بات اور کروں، کسی شارع نے توجہ نہیں دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ران ہے یہ سطر ہے، تو کسی کے ران پہ ہاتھ نہیں لگاؤ، اور جب چاہتی کرو تو ران کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ یہ بات کمزور ہے، اس لیے کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ران صحابی کے ران پر پڑا ہوا ہے، یہ صدر نہیں۔ کچھ ہو گیا، کوستان والوں کے لیے یہ بات بہت اچھی لگی ہے، یہ بہت اچھی چاپی کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ گیا پٹن، اس بوڑھا آدمی تھا، چھوٹے نہیں تھے، اس باہر گئے تھے، اس نے مجھے چاپی، میں نے کہا میری گاڑی کالی ہے یار، انہوں نے کہا ہمارا رواج، باقی رواج تو ان کے اچھے نہیں، یہ اچھا رواج۔ بات سمجھ آ گیا ہو جی؟ اب دیکھو، وبه قال حدثنا شعبہ ابو الولید شعبہ بإسحاق سمعت البراء يقول لما نزلت جب یہ آیت اتری لا يستوي القاعدون من المؤمنین، جہاد سے بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہیں، تو کیا ہوا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ زید کون ہے؟ ابن ثابت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معتمد ہے اور کاتب وہی ہے۔ یہ وہی زید ہے جس نے بعد میں جناب عمر اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر قرآن مجید کو جمع کیا، لہذا ہمارا قرآن مجید بہت زیادہ اعتماد والا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس کو دیکھ کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھو، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، نبی علیہ السلام نے زید کو بلایا، فجاء بکتف، وہ ایک شانہ لے کر آیا، ایک ہڈی لے کر آیا، یہ شانے والی لڈی، اس پر لکھا فکتبہ وشکا ابن ام مکتوم ضررته، عبداللہ بن ام مکتوم نے اپنی معذوری کی شکایت کی، میری نظر نہیں ہے، میں اندھا ہوں، میں اندھا نہ ہوتا تو میں جہاد میں بھی ہوتا۔ فنزلت، تو یہ آیت اتری، آیت تو پہلی اتری ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یہ پہلی اتری ہوئی، غیر اولی الضرر یہ اب اتری۔ پھر دیکھو حد آگے دیکھو، عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد زوری حسان بن کیسان ابن شہاب سال ابن سعید الساعدی انہو قال رأیت مروان بن الحکم، میں نے مروان بن حکم کو دیکھا جالسا فی المسجد، مسجد میں بیٹھا ہوا، فاقبلت، میں اس کے پاس آیا، حتی جلست الی جنبی، میں اس کے پاس بیٹھا رہا، فاخبرنا، اس نے مجھے حدیث سنائی، ان زید بن ثابت اخبرہ، وہ کہتے مجھے یہ روایت زید بن ثابت نے بتائی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل علیہ، نبی علیہ السلام نے آپ پر یہ لا یستوی القاعدون کو املا کیا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدین فی سبیل اللہ، فجاؤ ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم آیا، وہ یمل علیہ، اس حال میں آیا کہ نبی علیہ السلام املا کر رہے تھے علیہ، یعنی زید کہتے مجھ پر، قالا، تو کہا ابن مکتوم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کیا کہا ابن مکتوم نے؟ کہا یا رسول اللہ لو استطیع الجہاد لجاہدت، اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو ضرور جہاد کرتا، وکان رجلا اعمی، نابینا تھے، فانزل اللہ علی رسولی، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اپنی رسول پر، وفخذہ علی فخذی،
توجہ ہے جی اور آپ کا ران مبارک میرے ران پر تھا، آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا، فثقلت علیہ مجھ پر بہت بوجھ آیا، حتی خفت ان ترد فخذی یہاں تک کہ میں ڈرا کہ پھٹ جائے گا میرا گھٹنا، ثم سریانو پھر یہ حالت جاتی رہی، فانزل اللہ تو اللہ نے ایک لفظ بھیجا غیر اولی الضرر۔ چلو بھائی پڑھو۔ الصبر عند الكبار قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو شعبة عن موسى بن عقبة عن سالم بن الخزرج أن عبد الله بن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت الموت فاصبروا الصبر عند القتال، اس کا معنی یہ ہے کہ دشمن کا آمنا سامنا نہیں مانگو،